اور اب خبروں کی تفصیل۔ بابری مسجد رام مندر اراضی تنازع کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ممبئی پولیس نے احتیاطی اقدامات اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ آج ممبئی پولیس کمشنر سنجے بروئے نے صحافیوں اور عمائدین شہر سے خاص ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے واضح کیا کہ بابری مسجد فیصلے کے متعلق سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر افواہیں پھیلانے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ ممبئی پولیس کمشنر نے بابری مسجد فیصلے کو لے کر جلوس نکالنے اور آتش بازی کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ اس موقع پر سنجے بروئے نے 12 ربیع الاول کے موقع پر صوتی آلودگی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے پرامن طریقے سے جلوس نکالنے کی بھی اپیل کی۔ اور وہیں ایودھیا معاملے پر گوالیر میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایودھیا میں فیصلہ جلد آنے والا ہے، ایسے میں کسی بھی طرح کے ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ پوری طرح سے چوکس ہے۔ انتظامیہ ہر طرح کے احتیاطی اقدام کر رہی ہے۔ 200 سے زیادہ حساس علاقوں اور تخریبی ذہن کے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایودھیا معاملے میں جلد فیصلہ آنے والا ہے، اس کو لے کر کئی مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ نیمچ میں بھی اس کو لے کر سخت سیکیورٹی بندوبست کیے گئے ہیں۔ پولیس مستعد ہے اور ملزمین کی پہچان کر کے ضلع بدر اور NSA جیسی کارروائی بھی شروع کر رہی ہے۔ ساتھ ہی سماج کے سبھی طبقوں سے بات چیت اور امن میٹنگوں کا دور بھی جاری ہے تاکہ کسی بھی طرح کے حالات سے نپٹا جا سکے۔ اور وہیں بابری مسجد رام مندر فیصلے کے پیش نظر بھوپال میں انتظامیہ کے ذریعے دفعہ 144 کا نفاذ کیے جانے کے بعد بھوپال شہر قاضی سید مشتاق علی ندوی نے اپیل جاری کی ہے۔ قاضی سید مشتاق علی ندوی نے تمام لوگوں سے افواہوں سے دور رہنے اور عدالت کے فیصلے کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ امن و قانون کو برائے رکھنے کی اپیل کی۔ اور ناظرین سے یہ بات کرنا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب بابری مسجد کا جو مسئلہ سپریم کورٹ میں تھا، مسئلہ چل رہا تھا، اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور پورے ملک کے اندر اس وقت ایک خاص انتظار ہے اس کا۔ تو ہم تمامی سامعین اور ناظرین سے، خاص طور سے ہم ہمارے ایمان والے بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ ہم کو ہر حال کے اندر قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ جو بھی فیصلہ آئے اس کو مانا جائے، صبر و تحمل کا کام کیا جائے اور کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ بابری مسجد رام مندر تنازع معاملے میں جیسے جیسے فیصلے کا وقت نزدیک آ رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فکر میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ دہلی میں کاروان انصاف کے عنوان سے موجودہ حالات پر ایک خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں مسلم سماجی کارکنان، وکلاء اور کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام میں یکساں سول کوڈ اور ایودھیا تنازع پر سنجیدگی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی پروگرام میں ایودھیا تنازع پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا اور یکساں سول کوڈ کی پرزور مخالفت بھی کی گئی۔ یونیفارم سول کوڈ تو کبھی لاگو ہوگا نہیں جو قرآن کا قانون ہے سمان۔ اب رہا کہ ایک چیز کو ٹرپل طلاق کو انہوں نے پکڑا، اس میں ہماری کوتاہی، ہمارے علماء جو جمیعت العلماء ہند کے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ کے یہاں جو رواج ہے جو چلا رہا ہے وہ ایز پر قرآن نہیں ہے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 370 والا جو میٹر ہے وہ تو ختم ہو گیا، سمان تو مل گیا ابھی ہندوستان میں، اور اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کشمیر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں کیا سوچنا ہے۔ جی وہ تو جو کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ٹائٹل سوٹ ہے، تو جو ٹائٹل میں جو فیصلہ ہوگا اس سب کو ماننا چاہیے، ہم لوگ ہی مانیں گے۔ دیکھیے جہاں تک ایودھیا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں اب ججز کے اس میں بند ہے، ان کے بریف کیس میں ہے وہ، اور اس میں اب نہ لائرس کو کچھ کرنا ہے اور نہ جنتا کو کچھ کرنا ہے۔ کیسا فیصلہ آنا چاہیے؟ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ انصاف کا ہونا چاہیے۔ فیصلہ کیونکہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن چلے گا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ قرآن یا بائبل یا رامائن اور مہابھارت سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ ملک جو ہے اس ملک کے سمویدھان سے چلے گا، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے چلے گا۔ دیکھیے امید تو کیا ہے، فیصلہ سبھی کو معلوم ہے کہ آنے والا ہے، صرف وقت کا انتظار ہے۔ اور اس وقت سچ پوچھیے تو ہم لوگوں نے تو سوچنا ہی بند کر دیا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا اور ہم کیا ایکشن لیں گے اس پہ، چونکہ ہم اس کنڈیشن میں ہی نہیں کہ ہم کوئی ایکشن لے سکیں۔
باقی اللہ پہ سب کچھ چھوڑا ہوا، اللہ کی جو مرضی ہوگی، اللہ کی جو رضا ہوگی، اسی میں ہم لوگ سب خوش ہیں۔ لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر لڑتے رہنا ہے یا انہیں اپنی نسلوں کے لیے ایک بہت خوبصورت اور روشن مستقبل کی تعمیر کرنی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ مذہبی نفرتوں کی آنچ نے صرف ہندو اور مسلمان کو ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو جھلسا دیا ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ اب لوگ نفرت سے زیادہ محبت اور مندر مسجد سے زیادہ مستقبل کی فکر کر رہے ہیں۔ پیش لکھنؤ سے طارق قمر کی یہ خاص رپورٹ۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جی ہاں، اس ملک کو نقصان سے بچانے کی ضرورت ہے۔ سیاستداں کسی کے ہمدرد نہیں۔ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ملک کی اس تہذیب کو داغدار کر رہے ہیں جس پر یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی ناز تھا اور دیگر قوم و مذہب کے لوگ بھی فخر کرتے تھے۔ مندر مسجد کے نام پر بہت نقصان ہو چکا، اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں، کم سے کم ایکتا اور اکھنڈتا تو بچی رہے۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہو تمام عوام کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم کو امن بنائے رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں آج۔ دیش کی اکھنڈتا اور دیش میں یکجہتی بہت ضروری چیز ہے اور اس کو ہر حال میں زندہ رکھنا چاہیے، رکھا جائے۔ اور گزارش بس یہی ہے ہر طرح سے کہ ہم اپنے کو بھی سنبھالیں اور مل کے سوسائٹی کے ساتھ سماج کو سنبھالیں۔ لوگوں کو اچھا مستقبل چاہیے، آلودگی اور گھٹن سے پاک خوشگوار ماحول چاہیے، زندگی کی بہترین سہولتیں اور ایک ایسی فضا جہاں ہر مذہب کے ماننے والے امن و سکون کے ساتھ سکون کی سانس لے سکیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ ملک کے ہمدرد ہیں اور نہ ہی انسانیت کے ہی۔ یہ لوگ اصل میں ملک کے دشمن ہیں، اور پہلے بھی ہمیشہ یہ لوگ انگریزوں کے جو لوگ ایجنٹ تھے، وہی لوگ آج وہی آئیڈیالوجی جو ہے وہی اس ملک کے خلاف عدلیہ کے خلاف کام کر رہی ہے، عدالت اور سمویدھان کے خلاف۔ ایسے لوگوں کے خلاف حکومت وقت کو سخت کارروائی کرنا چاہیے۔ بہتر سڑکیں بنانے کا وعدہ، بہتر اسکول بنانے کا وعدہ، بہتر سواستھ سیوائیں دینے کا وعدہ، بہتر نوجوانوں کے لیے نوکریاں لانے کا وعدہ، کسانوں کے لیے ان کی قرضہ معافی سے لے کر ان کو اچت مول ان کے اتپادن کا دینے کا وعدہ۔ یقینی طور پر حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا اور اس نظریے کو تبدیل کرنا پڑے گا جو سیاست اور مذہب کا نظریہ ہے۔ لوگوں کو مندر مسجد سے زیادہ شاید اپنے مستقبل سنوارنے کی فکر ہے، شاید ان کو ضرورت اس روزگار کی ہے جو ان کو زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ کیمرہ مین شرد تیواری کے ساتھ نیوز 18 اردو کے لیے طارق قمر، لکھنؤ۔ کرناٹک میں بی ایس یڈیورپا حکومت کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ بی جے پی حکومت کی کارکردگی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ بنگلورو میں ہمارے نمائندے رؤوف احمد حلور نے حکومت کے سلسلے میں عام لوگوں کی رائے جانی ہے۔ ریاست کرناٹک کی بی جے پی حکومت نے وزیر اعلیٰ یڈیورپا کی قیادت میں 100 دن مکمل کر لیے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑے سیاسی ڈرامے کے بعد یڈیورپا کی حکومت ریاست میں تشکیل ہوئی۔ کانگریس اور جے ڈی ایس کے تقریباً 15 ایم ایل ایز کے استعفیٰ دینے کے بعد یہ حکومت بنی اور یہ پورا سیاسی ہنگامہ ہم سب نے دیکھا۔ چلیے جانتے ہیں اس تعلق سے ریاست کے عوام کیا کہتے ہیں۔ فرمائیے سر کہ یڈیورپا کے 100 دن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 100 دنوں میں ان کی جو ہے ان کے جو کام ہیں، جو ان کے خدمات ہیں، جو اور کرنا چاہتے ہیں، اس کی جج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت قلیل عرصہ ہے، ان کا اور زیادہ ان کا اور
आगे जो भी उनके प्रोग्राम में क्या हैं वो आवाम को ज़्यादातर मालूम नहीं, वो सैलाब की वजह से उसमें ज़्यादा ये हो गए और उनको सेंट्रल की तरफ से भी उनको कोई इमदाद बाकायदा तौर से बेहतर तौर से नहीं मिली। तो इस सिलसिले में उनको जो है इमदाद सैलाब की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब उसकी वो जो है बड़ा मसला है और वो ये भी बड़ा उठाए हैं कि बेंगलुरु की तरक्की कर दूंगा, उसकी भी तरक्की अब तक जो है वो खातिर ख्वाह नहीं हुई है। आइंदा और करने के क्या क्या प्रोग्राम हैं वो खुल के सामने नहीं आए हैं। येडियुरप्पा की हुकूमत में किसी भी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया गया। ये बीजेपी की चाल है, ये शुरू से ये चाल है कि मुसलमान को सीट नहीं देना, ऐसे ही देना कि भाई कुछ दिए तो भी कोशिश तो डमी सीट देते हैं। मगर ये हुकूमत जो भी है ये फ़िरक़ा फसानात की जड़ है। ये कभी भी हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते, ये करते। अभी देखो जो टीपू सुल्तान की ये है निकालने की, जो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री है वो ख़त्म करने की सोच रहे, वो बयाना में आया। इंशाअल्लाह ये चीज़ नहीं होगी। आप कैसे देखते हैं येडियुरप्पा हुकूमत की कारकर्दगी को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत आए वो कांग्रेस हो या येडियुरप्पा की हुकूमत हो, मुसलमानों के हक़ में कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है। जब तक मुसलमान अपने आप को उठकर अपने आप को जो अक्लमंद बनकर मुसलमानों के एमएलए को नहीं चुनेंगे, जब तक हमारे मुसलमान किसी हुकूमत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि येडियुरप्पा एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे कौम के लिए उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं येडियुरप्पा गवर्नमेंट को? परवान अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो सही है। अच्छा काम किए गवर्नमेंट कर रही है। तक कुछ ये तो स्कैम कुछ तो नहीं आया अब तक का, फ्यूचर बोल नहीं सकते क्या होता है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बीएस येडियुरप्पा हुकूमत के सिलसिले में मिले जुले रद्द अमल का इजहार हो रहा है और ये बात भी कही जा रही है कि महज 100 दिन में किसी हुकूमत की कारकर्दगी को के ताल्लुक़ से कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त हो सकता है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। चेयरमैन नौमान को हटाओ, उर्दू एकेडमी को बचाओ, ये नारा बुलंद करते हुए विजयवाड़ा में उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मुजाहरे में रियासत के 13 अजला के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने चेयरमैन को ओहदे से फ़ौरन बरतरफ करने का मुतालबा किया। बीजेपी ने उर्दू एकेडमी के एहतजाजी मुलाजमीन की तायद का ऐलान किया। एक ही कहना है कि इनको जो पास हो गया वो उनके सैलरीज उनको दे दिए तो बस है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो भी है उनको जिताने के बाद सब एंटी पब्लिक पॉलिसीज ला रहे हैं। कुछ भी हो, सैंड हो या ये हो या कार्मिकों को परेशान करना हो, सब एंटी पब्लिक पॉलिसीज कर रहे हैं। वो अपने आप को खुद को राजा समझ के खुद अपने आप कर रहे हैं। तो हम एक ही पब्लिक को एक ही विरोध करते हैं कि आप बाहर आइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको जहाँ अन्याय चल रहा है वहाँ पे हम न्याय दिलाएंगे आपको। और ये उर्दू एकेडमी के साथ हम साथ में रहेंगे और उनके न्याय के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। आज हम भूख हड़ताल के तौर पर यहाँ सब मुलाजिमीन 13 अजला के मुलाजिमीन यहाँ जमा हुए हैं। हमारा एक ही मुतालिबा है कि हमें जो बढ़ा कर दिए गए तनख्वाह है उन तनख्वाहों को फ़ौरी अदा करे। बदउनवान चेयरमैन को, बदउनवान ओहदेदारों को फ़ौरी उर्दू अकाडमी से उन्हें बरतरफ कर दे, उन्हें निकाल दे और मुलाजिमीन के साथ सही इंसाफ करे। और उर्दू अकाडमी ऐसी बदउनवानी में मुब्तला है कि इसमें ना मुलाजिमीन की बहबूदी हो रही है, ना मुस्लिम तलबा व तालिबात की बहबूदी हो रही है, ना इसमें उर्दू ज़बान की बहबूदी हो रही है, बल्कि इसमें बहुत से लीडरों की बहबूदी होती है। मुंबई में पासबान अदब की जानिब से अनुभूति के तहत प्रोग्राम सूफिया कॉलेज ऑडिटोरियम में हिंदी कवि सम्मेलन का इनेकाद अमल में आया। हिंदी मुशायरे में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथों मारूफ हिंदी अदीब उदय प्रताप सिंह को उनकी अदबी खिदमात के एवज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया। खास रिपोर्ट। मारूफ आईपीएस ऑफिसर और शायर
قیصر خالد کی قیادت میں پاسبان ادب ملک کی ادبی فضا پر درخشاں ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے. اردو کے بودھ ہندی کویتا اور ادب کو نسل نو تک پہنچانے کے لیے پاسبان ادب کوشاں ہے. انوبھوتی ہندی فیسٹیول میں 100 سے زیادہ طلبہ و طالبات نے اوپن مائک سیشن میں حصہ لیا اور کویتا لکھنے کے فن کے بارے میں جانکاری حاصل کی. دیکھیے، شروع سے جب ہم لوگوں نے پاسبان ادب ممبئی اور جشن ادب دلی کو شروع کیا 10 سال پہلے، تو ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہارمنی تھرو لٹریچر کے ذریعے سماج کو جوڑنا، دلوں کو جوڑنا، سماج کو مضبوط کرنا، ملک کو مضبوط کرنا. پہلا تو مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ نوجوان نسل کو اپنے کلچر، اپنے لٹریچر اس سے جوڑنا، تاکہ آگے جو نسل آ رہی ہے ان کے کندھوں پہ جو بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں اپنے کلچر کو آگے لے جانے کا بھی حصہ شامل رہے. اچھے لٹریچر کے تلاش میں جو لوگ تھے ان کو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا، تو وہ پلیٹ فارم بھی ہم لوگوں نے مہیا کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، چرچائیں ہو رہی ہیں، سماج کا پربدھ ورگ آ رہا ہے. ممبئی صوفیہ کالج میں انوبھوتی کے تحت ہندی کویتا سمیلن کا انعقاد عمل میں آیا. پروگرام میں مشہور ہندی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا. اس موقع پر مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے ہندی کے معروف ادیب اور شاعر ادے پرتاپ سنگھ کو پاسبان ادب کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا. پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے. پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے. نئے کھویے کہیں نہ سمجھے ندی کا پانی اتر گیا ہے. ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا. ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا. اگر ملا بھی حسین منظر پلک جھپکتے گزر گیا. انوبھوتی جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اس کو شبدوں کے مادھیم سے بتا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی موج ہوتی ہے جس میں تن کو بھی سکھ شانتی ملتی ہے، من کو بھی سکھ شانتی ملتی ہے، وہ انوبھوتی ہوتی ہے. اور یہ پاسبان ادب کے مادھیم سے جو ہے خالد صاحب نے جس طریقے سے انوبھوتی کا جو رکھا ہے، تو آج یہ پورا جشن کا ہم مزہ لے رہے ہیں. پاسبان ادب گزشتہ 10 برسوں سے بہترین ادب کے فروغ کے لیے ملک کے بڑے شہروں میں کام کر رہا ہے. تنظیم اردو اور ہندی کے بعد اب مراٹھی اور دیگر زبانوں کے ادب کی طرف بھی متوجہ ہو رہی ہے. ساتھ ہی پاسبان ادب رقص کو شاعری سے جوڑنے کا بھی اہم کام انجام دے رہی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے ممبئی سے محی الدین کی رپورٹ. مدارس اسلامیہ کو جدید تعلیم سے جوڑنے کا ارادہ ظاہر کرنے والی حکومتیں اپنے کہنے اور کرنے کے فرق کو مٹانے میں ناکام ہی ثابت ہو رہی ہیں. صوبہ اتر پردیش میں بھی جدید تعلیم کے فروغ کو لے کر ریاستی حکومت کی جانب سے سنجیدگی تو ظاہر کی گئی، لیکن جدید علوم کے لیے اساتذہ کی تقرری کو لے کر کچھ نہیں کیا گیا. پیش میرٹھ سے تنزیل انصار کی یہ رپورٹ. اتر پردیش کے زیادہ تر مدارس میں ربیع الاول کے پہلے ہفتے سے ششماہی امتحانات کی شروعات ہوتی ہے. یو پی مدرسہ بورڈ کے طے شدہ نصاب کے مطابق طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تاہم نصاب میں شامل جدید علوم ہندی، انگریزی، سائنس اور میتھ کے لیے ان طالب علموں اور مدرسہ انتظامیہ کو آج بھی ان اساتذہ کا انتظار ہے جن کی تقرری کا وعدہ حکومت اور بورڈ نے کیا تھا. اس کے علاوہ انگریزی، ہندی، سائنس، میتھمیٹکس، ان سارے سبجیکٹوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے گورنمنٹ سے جو اساتذہ ہیں وہ جو ہے عربی، فارسی اور اردو وغیرہ پڑھانے کے لیے تو گورنمنٹ کی طرف سے چند اساتذہ دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سائنس، میتھمیٹکس، ہندی، انگریزی کے لیے کوئی مستقل ٹیچر نہیں ہے. سنستھا نے جو ہے مدرسے نے، پرمن سمیتی نے اپنے طریقے سے ادھیاپک رکھ رکھے ہیں، ان کے ذریعے ان کی تیاری کرائی جاتی ہے. میں یہاں پہ انگلش، ہندی، میتھ یہ تینوں مضمونوں کو دیکھ رہا ہوں. اس میں بچوں کے ساتھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ مدرسے کے بچے ہیں. مدرسے کے بچوں کے لیے ہمیں اس میں ان کے لیے لینگویج پروگرام کی ہمیں
बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। अगर कोई जो परमानेंट टीचर मिल जाए जो इस चीज़ की पूरी वो रखता हो तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा मदरसे को। जदीद उलूम के माहिर असातिज़ा की तकर्रुरी न होने से अंग्रेज़ी, मैथ और हिंदी जैसे मज़ामीन की तालीम महज मदरसा इंतज़ामिया कमेटी के भरोसे चल रही है ताकि इन मज़ामीन में तालिब इल्मों को किसी तरह से पास कराया जा सके। हमारे यहाँ जो प्रबंध समिति है वही उन्होंने अध्यापकों को जो है नियुक्त कर रखा है और उनको जो वो अपने पास से जो है सैलरी वगैरह देते हैं और वो उनकी तैयारी भी करा रहे हैं। मगर हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो फाइनल एग्ज़ाम आते आते उनकी पूरी जो तैयारी होनी चाहिए, ख़ासकर अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह की, वो मुकम्मल हो पाए। निसाब के मुताबिक तालीम के लिए मजमून के माहिर असातिज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन यूपी में मदारिस इस्लामिया के लिए हुकूमत और बोर्ड की रविश महज खाना पूरी करने तक महदूद नज़र आती है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मसाजिद कमेटी ने भोपाल की मसाजिद को नॉलेज और सोशल रिफॉर्म सेंटर बनाने की सिमत में नया कदम उठाया है। अपने मिशन को लेकर मसाजिद कमेटी ने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों की मीटिंग तलब की ताकि उनके मुफीद मशवरों की रोशनी में मसाजिद का इस्तेमाल नमाज के अलावा मुस्लिम समाज की तालीमी और समाजी ज़रूरतों के लिए भी किया जा सके। मसाजिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम 6 नवंबर को 11:30 बजे MP वक्फ बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। मीटिंग का इनेकाद और सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी कुछ इस तरह अपना जवाब देते हैं। देखिए, मस्जिदों का जो मेन रोल है और मस्जिदें जिस लिए बनाई गई हैं वो मेन नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई हैं और नमाज़ पढ़ने के साथ ही साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानों में उन मस्जिदों का जो मकसद था, वहाँ एक कम्युनिटी मीटिंग्स हुआ करती थी, आपस में मशवरे हुआ करते थे। तो वही चीज़ों को देखते हुए, पुरानी चीज़ों को देखते हुए हम सोसाइटी में एक बेदारी लाना चाह रहे हैं और मस्जिदों से रिफॉर्म सेंटर शुरू करना चाह रहा है। तालीम का एक मरकज़ जो मस्जिदों का खाली पड़ी हुई है, अब सुबह फजर की मस्जिद नमाज हो गई, उसके बाद ज़ोहर तक 1:30 बजे तक मस्जिद खाली रहती है, तो उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो, उसके लिए हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम तालीम वहाँ से तालीमी सेंटर शुरू करे जाए। समाज में भूखों को खाना खिलाना पसंदीदा अमल समझा जाता रहा है। हमारे माशरे में भी अगर नज़र डालें तो वक्तन फ़वक्तन अहले खैर हजरात इस नेक काम को अंजाम देते ही आ रहे हैं। रायचूर की अगर बात करें तो यहाँ भी ईफा फाउंडेशन तंजीम गुज़िश्ता 1358 दिनों से इस नेक काम को अंजाम ही दे रही है और अब इस तंजीम ने एक और शानदार कारनामा अंजाम दिया है। क्या है वो कारनामा, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईफा फाउंडेशन कर्नाटक के रायचूर के एक समाजी व मिली तंजीम है। गुज़िश्ता कई बरसों से ईफा फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ समाजी व मिली खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें रोजाना बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बेसहारा और मजदूर अफराद को पेट भर खाना खिलाने का प्रोग्राम है। गुज़िश्ता 1358 दिनों से ये नेक काम जारी है। हाल ही में ईफा फाउंडेशन की जानिब से एक और काबिल तकलीद प्रोग्राम शुरू किया गया। तंजीम ने 24 घंटों जरूरतमंद अफराद को खाने की सहूलत फराहम करने के लिए फ्रिज फॉर काइंडनेस प्रोग्राम शुरू किया। फाउंडेशन के दफ्तर पर रखे गए इस फ्रिज का रायचूर जिला SP डॉक्टर वैद मूर्ति ने इफ्तिताह किया। रायचूर के लोग घरों में बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय फ्रिज फॉर काइंडनेस में रख सकते हैं ताकि किसी भी गरीब का पेट भर सके। ईफा फाउंडेशन के मुताबिक शहर के दीगर इलाकों में भी फ्रिज फॉर काइंडनेस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने हफ्ते के दिन जो है शनिचर के दिन हमने फ्रिज ऑफ काइंडनेस शुरू किया। जो पहले जो 1000 चिल्लर दिनों से जो चल रहा था तो वो एक वक्त मुतय्यन था, उसका वक्त मुतय्यन था जिसमें लोग दोपहर में आके खाते थे। मगर इसके अंदर जो फ्रिज रखा गया, जिस फ्रिज के अंदर क्या है कि भाई जिसके पास खाना बचा हुआ है घर में, अब वो जो खाना है ना लाकर फ्रिज में रख देंगे, जिसको चाहे वो ले लेगा। ईफा फाउंडेशन की जानिब से वॉल ऑफ काइंडनेस का भी काम अमल में लाया गया, जहां पर गरीब और बेसहारा लोग मलबूसात हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। नाज़रीन, खबरों